السلام علیکم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال ان کے آس پاس جتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو جنم دیا تھا سب کے سب بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی تو بہت تیز ایک روشنی آپ کے کمرے سے ظاہر ہوئی، جس میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اس کمرے سے بہت تیز ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے بدن پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خون یا گندگی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، وہ بالکل صاف ستھرے تھے۔ دنیا میں آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ اس زمانے میں بچوں کو دودھ دائیاں پلایا کرتی تھیں۔ بہت ساری عورتیں بچوں کو دودھ پلانے اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئیں۔ انہی میں ایک دائی حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ آپ یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، تو اس لیے انہیں یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں لیا کہ ان کو پالنے کا پیسہ کون دے گا۔ دائی حلیمہ نے بھی نہیں لیا تھا، وہ بھی ان کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی تھیں، اور وہ دوسرے بچے کی تلاش کے لیے پورا دن ادھر ادھر گھومتی رہیں، دوسرے بچوں کو تلاش کرتی رہیں کہ کوئی بچہ مل جائے جسے ہم لے کر چلے جائیں۔ لیکن جب انہیں کوئی بچہ نہیں ملا تب وہ پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے گود میں لیا، دائی حلیمہ بوڑھی بیمار عورت تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے۔ دائی حلیمہ کو بہت زیادہ دودھ آنے لگا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکم شیر کیا۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بہت زیادہ بھوکی تھیں، رات ہونے کو تھی۔ اپنے شوہر کو بولی کہ اونٹنی سے دودھ نکال دیجئے۔ اونٹنی بھی بہت زیادہ دبلی پتلی بیمار سی تھی۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کے ہسبینڈ نے اونٹنی کو چھوا، اونٹنی کے تھن سے دودھ بہنے لگا۔ آپ نے برتن کو بھرا اور اچنبھے میں پڑ گئے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ دائی حلیمہ نے کہا اس بچے کی برکت سے ہوا ہے، کیونکہ تب تک وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر چل دیں۔ جب اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تو اونٹنی نے قبلہ رخ کیا اور 3 بار اپنے رب کے سامنے شکرانے کا سجدہ کیا کہ اے اللہ، اتنے دن میں نے بہت بچوں کو اپنے اوپر بٹھایا ہے، لیکن آج دونوں جہان کے پروردگار تشریف فرما ہیں۔ پھر ان کے اونٹنے میں اتنی طاقت، اتنی پھرتی آئی کہ جو ان کے ساتھی تھی وہ سب حلیمہ سعدیہ سے 24 گھنٹے پہلے کا سفر طے کر چکے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی اتنی تیز چلی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دی۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آج تمہاری اونٹنی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ سواری بدل لیا ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ میرا سوار بدل گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرانے باہر جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، پھر اسے صاف کیا، دھویا، پھر اسی جگہ پر فٹ کر کے چلے گئے۔ یہ دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جتنے بچے کھیل رہے تھے وہ سب بھی گھبرا گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اثرات ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی نظر آنے لگے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، وہاں سے ایک یہودی گزرا، آپ کو دیکھ کر تھوڑا ٹھہرا اور پوچھا اس بیٹے کا باپ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے ہسبینڈ نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہودی نے کہا اگر تم نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس بچے کو قتل کر دیتا، کیونکہ یہ بچہ آگے چل کر نبی بنے گا۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی، ان کے تھوک سے مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت آپ کو سلام کرتا، آپ کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر بھی انہیں سلام کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی۔ ہمیں ان دنوں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔